ہمارے بھائی ہمارے برادر محترم جناب شیخ عبداللہ جہاں صاحب، میں ان کو دعوت دے رہا ہوں، وہ اپنا خطاب آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ وہ آپ کو چند نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے جو بھی وہ اپنے ذہن میں خیالات لے کے آئے ہیں ان کی عکاسی کرتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اتنی دیر میں کا حافظ بنیا بن عابد صاحب بھی پہنچ جائیں گے، اور ان سے قبل انشاءاللہ مولانا جناب ناصر رحمانی صاحب، ان کی حمد و نعت بھی ہوگی۔ تمام احباب دلجمی سے تشریف فرمائے۔ اب میں دعوت دے خطاب دے رہا ہوں جناب عبداللہ جانباز صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس بخمس ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤ بہنوں، اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس رب ذوالجلال کی خاص توفیق کے ساتھ آج ہم اس کے گھر میں اکٹھے ہوئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا یہاں پہ مل بیٹھنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، بخاری شریف احادیث کی کتابوں میں ایک منجی ہوئی کتاب ہے جس کے اوپر تمام مکاتب فکر کا اعتماد ہے، اور وہ اس حدیث کی کتاب کی ہر حدیث کو ماننے کے لیے تیار ہیں، اس کو برحق اور سچ مانتے ہیں۔ اس کتاب کی شرح لکھی مختلف علماء نے، مختلف فقہاء نے اس کی شروحات لکھی، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس کی تفسیر لکھی فتح الباری کے نام سے۔ اس حدیث کی کتاب کے بعد ایک کتاب آتی ہے سنن ابی داود۔ سنن ابی داود کے اندر ایک مسئلہ بیان ہوا ہے جس کی طرف آپ کی توجہ دلوانا مقصود ہے۔ عزیزان گرامی قدر، سنن ابی داود کے اندر روایت باب باندھا ہے امام ابی داود رحمۃ اللہ علیہ نے کہ نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد کیا کرنا چاہیے۔ حدیث آتی ہے، حدیث میں ہے کہ محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز ادا کروا دیتے، نماز ادا کروانے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھے رہتے، کتنی دیر تک؟ جتنی دیر تک آپ علیہ السلام کی زبان سے
اللہ اکبر، استغفراللہ استغفراللہ استغفراللہ، اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ الفاظ ادا نہ ہو جاتے حضور علیہ السلام اپنے قبلہ سے اب صحابہ کی طرف رخ نہیں مڑا کرتے تھے۔ صحابہ کا طریقہ کیا تھا؟ جب حضرت فتح الباری کے اندر یہ بات موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تلک اپنا چہرہ انور بیت اللہ کی طرف کر کے بیٹھے رہتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اسی حالت میں بیٹھے رہتے، ایسے محسوس ہوتا کہ صحابہ اکرام ابھی بھی نماز کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہاں میں ٹھہر کے لمحہ فکریہ ہے، ہم سوچیں کہ نماز کے بعد امام صاحب ابھی دوسری طرف السلام علیکم ورحمت اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں اور ہماری صفیں پیچھے سے خالی ہو جاتی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر بہت بڑا نقصان کر کے اٹھتے ہیں، ایک تو ہمارا جانی اور مالی نقصان تو ابھی ہو ہی رہا ہے، عزیزان گرامی کل قیامت کا نقصان آج ہم اپنی صفوں سے کر کے اٹھتے ہیں۔ وہ کیسے؟ محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک نمازی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے ہی مصلی پہ بیٹھا رہتا ہے، جتنی دیر تک وہ اپنے مصلی پہ بیٹھا ہے، اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے، وہ اس کے لیے دعا کر رہا ہے، اللہم اغفر لہو اللہم ارحمہ، اللہ اس پہ رحم فرما دے، اللہ اس کو معاف فرما دے۔ کیا ہمیں رحمت کی ضرورت نہیں ہے اللہ کی؟ کیا ہمیں اللہ کی معافی کی ضرورت نہیں ہے؟ اس سے لگتا ہے کہ ہمیں اللہ کی معافی اور اس کی رحمت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ امام صاحب ابھی سلام دوسرا پھیرتے ہی نہیں، ہم اپنا مصلی چھوڑ کر کے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری افسوس کی بات، اگر کوئی ساتھی بیٹھ بھی جاتا ہے، روایت کے اندر الفاظ ہیں کہ اپنے مصلی پہ بیٹھنا ہے، جہاں پہ اس نے نماز ادا کی ہے اسی جگہ پہ بیٹھنا ہے۔ افسوس کی بات کہ ہم نماز ادا کر لیتے ہیں، اپنے مصلی چھوڑ کے سب چھوڑ کے پچھلی صف پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، پچھلے والے ساتھی پیچھے جا کے پیچھے والے دیوار کے ساتھ جا کے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ اس ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں، ان دعاؤں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ بھائیو اگر جگہ تنگ ہے، بزرگوں اگر جگہ تنگ ہے تو اپنا مصلی جہاں پہ آپ نے سجدہ کیا ہے اس سجدے کی جگہ تک آپ اس کی دوران کہیں پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ اپنے مصلی میں بیٹھ کے اس دعا کے مستحق بنیے، کہیں یہ نہ ہو کہ کل قیامت کے دن ہم پشیماں ہوں کہ کاش کہ ہم دنیا میں ہی ان فرشتوں کی اللہ کے برگزیدہ بندوں کی دعائیں ہی لیتے رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ہمارے پاس مہمان گرامی قاری بنیامین عابد صاحب حافظ اللہ تعالیٰ تشریف لا چکے، ان کے آنے تلک چند باتیں آپ سے گوش گزار کروں گا۔ اس وقت سیلاب کا دورہ ہے، ذرا تھوڑا سا پیچھے چلیے 2010، اس سے تھوڑا پیچھے اور چلیے 2005۔ عزیزان گرامی قدر 2005 سے لے کے یہ میری ہوش کے واقعات ہیں جو آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ 2005 میں رمضان کا مہینہ ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت، جس طرح کہ ہمارے اس مسجد کے اسٹیج سیکرٹری یہ بتا رہے تھے کہ ہم اپنی نبی کی دعاؤں کے نتیجے سے بچے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر 2005 ہے، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے اور اللہ نے زمین کو ہلایا، زلزلہ آیا تھا۔ 2005 کے اندر زلزلہ آیا اور راول پنڈی کے اندر ایک مارگلا ٹاور ہے، ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے، اس زلزلے کی وجہ سے وہ ساری کی ساری زمین بوس ہو جاتی ہے۔ آئیے تھوڑا سا آگے آتے ہیں، 2005 میں رہیے۔ 2005 میں اس مارگلا ٹاور سے نکلنے والی اب میں مسلمانوں کی حالت بتانے لگا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، دیکھنے والوں نے دیکھا، ویڈیو ریکارڈ ہوئی، وہاں پہ تصاویر بنی، لوگوں نے دیکھا کہ اس مارگلا ٹاور کو کھود کر کے جب وہاں سے لاشیں نکالی گئیں، ان لاشوں میں برہنہ مرد اور بنہنہ عورتیں تھیں، ننگے مرد اور ننگے عورتیں وہاں سے نکالی گئیں۔ عزیزان گرامی قدر
2010 کا سیلاب ہمیں یاد ہوگا۔ 2010 کے اندر سیلاب آیا اور سیلاب نے تباہی کر دی۔ میرے دادا جان فضیلت شیخ عبدالرشید راشد ہزاروی رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اس سیلاب کے جب یہ سیلاب آتا ہے، سیلاب کے بعد میں ان علاقوں کی وزٹ کے لیے جاتا ہوں۔ ان علاقوں کا وزٹ کرتے کرتے کہتے ہیں میاں جمیل کے ساتھ میں نے ارادہ کر لیا سوات کے علاقے میں پہاڑی علاقے کا وزٹ کرنے کے لیے نکلا۔ جب اس علاقے کے لیے طرف جاتا ہوں تو وہاں پہ جب تباہ کاریاں دیکھی، پہاڑ جب ریزہ ریزہ ہوتے ہوئے دیکھے، کہتے ہیں میں نے ایک مسجد میں آیا، نماز ادا کی، وہاں پہ ایک بزرگ کے پاس بیٹھ کے اسے کہتا ہوں بابا جی بڑا نقصان ہوا، بڑا نقصان ہوا، بڑا ہی دکھ ہو رہا ہے۔ بابا جی آگے سے ناراض ہو کے کہتے ہیں او مولوی صاحب میں نے رب سے دعا مانگ مانگ کے یہ عذاب لے کے آیا ہوں۔ دادا جی کہتے ہیں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ بابا جی ایسا کون سا ایسا ماجرا ہو گیا کہ جس کی وجہ سے آپ اللہ سے دعائیں کرتے رہے کہ اللہ اپنے عذاب کو مسلط کر دے ان مومنوں پہ، ان مسلمانوں پہ۔ عزیزان گرامی قدر دادا ابو رحمت اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ وہ بابا جی بتانے لگے عزیز محترم بھائی میری بات غور سے سنیے، میں نے یہ دعا کیوں مانگی رب سے، بد دعا کیوں کی، عذاب کی دعا کیوں کی ہے؟ کہا کہ ہمارے ہی علاقے میں ایک کام ہوا۔ کام کیا ہوا؟ کہتے ہیں ایک آدمی نے شادی کی، شادی کر کے دلہن بنا کے گھر میں لایا۔ اب جیسے کہ ایک رواج ہے کہ محلے والی خواتین جاتی ہیں، جا کے دلہن کو دیکھ کے آتی ہیں کہ نئی دلہن ہمارے محلے میں کون سی آئی ہے۔ عزیزان گرامی قدر جب محلے والی خواتین جاتی ہیں، جا کے اس کا حالت دیکھتی ہیں، کیفیت دیکھتی ہیں، تو وہ پکار اٹھتی ہیں، لوگوں کے اندر شور شرابہ شروع ہو گیا کہ یہ تو عورت ہے ہی نہیں، یہ عورت ہی نہیں ہے۔ اس کو ٹڈولا گیا، اس کے تلاش کیا گیا، اس کی تحقیق کی گئی۔ وہ بابا جی بتاتے ہیں کہ وہ بیاہ کر کے لے آنے والا عورت نہیں تھی، وہ ایک نوجوان بچہ تھا جس کے ساتھ شادی کی گئی ہے۔ عزیزان گرامی 2010 ہے، 2010 کے بعد آئیے 2020-21 کی فضا آپ کو یاد ہے، کرونا کی لہر ہمارے ملک کے اندر رواں دواں تھی اور کئی لاشیں بنا کے ہمارے سامنے گرا کے رکھ دیے، اور 2022 ہے اور وہ سیلاب ہمارے پاس آ گیا۔ یہ تمام تباہ کاریاں کیوں ہو رہی ہیں؟ عزیزان گرامی قدر قرآن کہتا ہے ظہر الفساد بالبر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ظہر الفساد بالبر والبحر، جب تم پانیوں کے اندر طغیانی دیکھو کہ جب پانی اپنی لپیٹ کے اندر شہروں کے شہر، علاقوں کے علاقے لیتا چلا جا رہا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، جب خشکی کے اندر دیکھو کہ ہوائیں چلتی ہیں، اپنی ہی ہوا چلنے کے ساتھ علاقے کے علاقے تباہ ہوتے چلے جاتے ہیں، فصلیں تباہ ہو کے چلے رہ جاتی ہیں۔ عزیزان گرامی سوشل میڈیا کے اوپر ایک بات دیکھی گئی، ایک ہوا کا بگولا چلتا ہے، ہوا گھومتی ہے اور پوری کی پوری فصل تباہ کر کے، دھان کی فصل لگی ہوئی، چاول کی فصل لگی ہوئی تباہ و برباد کر کے چلی جاتی ہے۔ اور کیمرے نے اس کو نقش کیا کہ زمین سے پانی اٹھتا ہے اور صرف آسمانوں تک جا لگتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر وہ پانی جو فصل کو، دھان کو لگا ہوا، وہ پانی آسمان کی فضا کے نظر ہو جاتا ہے۔ اللہ کا عذاب گاہے بگاہے آتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر ظہر الفساد فی البر والبحر، اللہ کہتے ہیں جب خشکی کے اندر، جب پانی کے اندر تم طغیانی دیکھو، عذاب کو آتے دیکھو تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ بما کسبت ایدی الناس، یہ وہ تمہارے ہی اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں جو تو نے کر کے اللہ کے پاس بھیجے تھے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، اللہ کہتے ہیں میں تمہیں سارے تمہارے برے اعمال پہ تمہاری پکڑ نہیں کرتا۔ اللہ پھر کن باتوں پہ پکڑ ہو رہی ہے؟ اللہ رب العزت کہتے ہیں لیذیقہم بعض الذی عملوا، میں تمہارے بعض اعمال کے اوپر تمہاری پکڑ کرتا ہوں۔ اللہ پکڑ کیوں کرتے ہو؟ قرآن ہی بتا رہا ہے لعلہم یرجعون، اللہ کہتے ہیں شاید کہ تم ان عذابوں کو دیکھ کے میرے بڑے عذاب سے ڈر جاؤ، قیامت کے عذاب سے تم ڈر جاؤ۔ میں اس عذاب سے ڈراتے ہوئے چھوٹے چھوٹے عذابوں کے اندر مسلط کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر اللہ کہتے ہیں یہ چھوٹا عذاب ہے۔ اب سوچئے جنوبی پنجاب، یہ بلوچستان، یہ ہمارا KPK، یہ ہمارا سندھ سارا ڈوب کے چلا گیا۔ عزیزان گرامی اللہ کہتے ہیں یہ چھوٹا عذاب ہے،
بڑا عذاب کتنا ہوگا ذرا سوچ لیجئے، بڑا عذاب کتنا ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، جہنم کی آگ کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا، محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، یہ اس کا 70واں حصہ جو آپ دنیا کے اندر آگ دیکھتے ہو۔ عزیزان گرامی، اس گناہگار آنکھوں نے دیکھا یوسف والا کی ایک فیکٹری ہے، اس فیکٹری کے اندر جانے کا اتفاق ہوا اپنے ہی دادا جان کے ساتھ۔ عزیزان گرامی، شیخ محترم کے ساتھ جاتا ہوں، وہاں پہ دیکھتا ہوں کہ ایک یہ لوہے کی ایک فیکٹری لگی ہوئی ہے، کارخانہ ہے۔ اس کارخانے کے اندر میں نے دیکھا کہ وہاں پہ جو مزدور لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے ٹوکرے لوہے کے، آگ کی مثال دینے لگا ہوں، آگ کی مثال، وہ بڑے بڑے ٹوکرے لے کے آتے ہیں، سیکنڈوں کے اندر وہ پانی بن کے رہ جاتے ہیں۔ جو آگ لوہے کو پانی بنا رہی ہے، سیکنڈوں کے اندر وہ لوہا پانی بن جاتا ہے، جو ہتھوڑوں کے ساتھ سیدھا کیا جاتا۔ عزیزان گرامی، یہ دنیا کی آگ ہے جو ایک سخت لوہے کو سیکنڈوں کے اندر موم کر لیتی ہے۔ عزیزان گرامی، جہنم کی آگ کے اندر جلنے والا کوئی اور نہیں ہوگا، جہنم کی آگ کے اندر جلنے والا انسان ہوگا، جہنم کی آگ کے اندر جلنے والے پتھر ہوں گے۔ یہ پتھر، اس کی تفسیر کے بارے میں سورہ بقرہ کی تفسیر کے اندر پڑھا ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ اس جہنم کے اندر جو پتھر جلائے جائیں گے، وہ یہی جو مورتیاں بنا بنا کے یہ بت جن کو وہ پوجتے ہوں گے، وہ جہنم کے اندر پھینکے جائیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، ذرا سوچئے، آگ ویسے مان نہیں، اگر پتھر گرم کر کے اس کے اوپر آدمی کو بیٹھا دیا جائے کبھی برداشت نہیں ہو سکتا، اور جہنم کی آگ ہو۔ عزیزان گرامی قدر، محبوب علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر جہنم کی آگ ہو، صرف ایک چنگیاری زمین کے اوپر آ جائے، ساری کی ساری زمین راکھ ہو کے سبزہ ختم ہو جا کے رہ جاتا ہے۔ انسان کس بات کی مولی ہے، کس بات پہ اتراتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ادھر عذاب کی لہر ہے اور یہ راشن لے کے جانے والے خبیث آدمی بڑا نیک کام کرتے ہیں، اسی کی زد میں آنے والے ایک خبیث آدمی نے خباثت کیا کی، اللہ کا عذاب آیا ہوا، اللہ کی پکڑ آئی ہوئی، رب کا ڈر ہے ہی نہیں، خوف ہے ہی نہیں۔ افسوس سے کہہ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، جمعہ ادا کروانے کے بعد گھر پہنچا ہوں، ایک خبر سنتا ہوں۔ خبر کیا ہے؟ وہ خبر کے اوپر بعد نشر ہو رہی ہے کہ جس سیلاب زدگان کے علاقے میں ایک گھر میں راشن دینے کی شکل میں ایک نوجوان پہنچتے ہیں اور گھر میں داخل ہو کر کے 2 دن بچی کے ساتھ زیادتی کرتے رہے۔ یہ ہیں کہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ہمارے درمیان اور غیر مسلم کے درمیان فرق کیا رہ گیا؟ ہم دوسروں کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت نے محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند بزار کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی فرماتے ہیں، صحابہ کرام کے جس طرح آپ کا جمع غفیر ہے، اسی طرح صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، خمس بخمس، میری امت 5 کام شروع کرے گی، ان کے اوپر 5 عذاب مسلط کر دیا جائیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، ذرا غور کیجئے کہ آیا کیا وہ 5 کام ہم تو نہیں کرتے؟ اگر نہیں کرتے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، اگر کرتے ہیں تو ان کے اوپر پشیمان ہو کے رب کو منا لیجئے، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ عذاب اوکاڑے کا، ساہیوال کا اور یہ پنجاب کا رخ کر لے۔ 5 کام کون سے ہیں؟ آئیے تفصیل سے سنتے ہیں۔ خمس بخمس ما نقض قوم العہد الا سلط اللہ علیہم عدوہم۔ پہلا کام اللہ سے کیا ہوا وعدہ بھول جائیں گے۔ اللہ سے وعدہ کیا کیا تھا؟ جب تمام روحیں حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ کے اندر اللہ نے محفوظ کر رکھی تھی، ان کو اللہ کی حکم سے نکالا گیا، ان کو اللہ نے عالم ارواح میں اکٹھا کیا، وہاں پہ اللہ نے سوال کیا تھا، الست بربکم، سوال ہوا تھا کیا میرے علاوہ تمہارا کوئی اور رب ہے؟
قالوا بلا، تمام نے انکار کر دیا، اللہ تیرے علاوہ کوئی ہمارا رب نہیں ہے، کوئی ہمارا پالنہار نہیں ہے، کوئی بخشنہار نہیں ہے، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے، کوئی رزق عطا کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات، جب اللہ نے ایک بوند سے اٹھا کر کے وہ اس حیثیت سے اٹھایا جب ہمارا نام تک نہ تھا، وہاں سے اللہ نے اٹھا کر کے اللہ نے 5 فٹ اور 6 فٹ کا انسان بنا کے جب اس کائنات میں بھیجا، اس وقت کہتا ہے کہ نظر اللہ اور نیاز حسین۔ جب مدد کی باری آتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ساتھ میں کہتا ہے یا علی مدد۔ عزیزان گرامی قدر، الستو بربکم، اللہ نے کہا تھا میرے علاوہ کوئی اور پالنہار، کہا نہیں، کہا میرے علاوہ تمہاری اور کوئی مدد کرنے والا، کہا نہیں۔ اور آج کیا ہو گیا ہے عزیزان گرامی، یہی بات سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کو اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا۔ تمام کی ایک ہی دعوت ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی فرمان تھا۔ عزیزان گرامی قدر، اس زبان سے الفاظ نکلے جس زبان کی گارنٹی اللہ قرآن میں دے۔ اللہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرے پیغمبر اتنی دیر تک اپنی زبان کو، اپنے ہونٹوں کو جنبش ہی نہیں دیتے جب تک کہ آسمان سے وحی نہیں آتی۔ اس زبان سے الفاظ نکلے ہوئے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ اے عربو، تمہیں بادشاہت کی ضرورت ہے، آجو میں گارنٹی دیتا ہوں، وہ انسان کہ جس نے 40 سال یہ بات منوائی کہ مجھ جیسا سچا انسان عرب کے اندر نہیں ہے، مجھ جیسا امین انسان اس عرب کی زمین پہ نہیں ہے، اس انسان کے بارے میں جب آپ نے یہ تبلیغ کی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، تم اس لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، تمہیں عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے اور کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا کی زندگی میں کامیاب، آخرت کی زندگی میں کامیاب۔ عزیزان گرامی قدر، سب سے پہلے اٹھ کر کے جب زبان درازی کرنے والا تھا، عزیزان گرامی جب بیگانہ بات کرے تو انسان برداشت کر لیتا ہے، سب سے پہلے جب اپنا بات کرے اور پھر قریبی اور حقیقی جب بات کرتا ہے تو انسان کے لیے مٹنے کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے۔ آپ ہی کا چچا کھڑا ہو کر کے زبان درازی کرتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک تبا لک یا محمد، زبان بکواس کرتا ہے، اللہ کو اس کی یہ بات پسند نہ آئی، قیامت کی دیواروں تک اللہ نے قرآن میں ایک سورت بنا کے اتار دی اور فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، میرے محمد کے ہاتھ نعوذ باللہ من ذالک ہاتھ نہیں ٹوٹیں گے، اے ابو لہب تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیری بیوی تباہ و برباد ہو کے رہ جائے، تیرا مال تباہ ہو کے رہ جائے، اور کل قیامت کے دن تیرا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ الستو بربکم قالوا بلا، سبھی نے کہا تھا قالوا بلا۔ آج سے فیصلہ کیجئے عزیزان گرامی قدر، آج سے فیصلہ کیجئے، یہ چھوٹی چھوٹی نرسری اس کی حفاظت کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ آج یہی نرسری تباہ ہو کے رہ گئی، ذہن میں رکھیے ہمارے سکولوں کے جو نصاب ہے ان کی اوپر نگرانی کرنا والدین کی ذمہ داری ہے، اور جو یونیورسٹیز کا نصاب ہے، کالج اور یونیورسٹی کے نصاب کے اوپر نگرانی کرنا والدین کا اور سنجیدہ لوگوں کا یہ کام ہے۔ اگر آپ نے اپنی نرسری کی حفاظت نہ کی، ایک وقت آئے گا کہ یہ نرسری ضائع ہو کے رہ جائے گی، الہاد کی طرف سے اللہ کے منکر ہو جائیں گے، رسول اللہ کے منکر ہو جائیں گے۔ عزیزان گرامی افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ایک بھائی نے پرسوں ایک بات بتلائی، کہتا ہے کہ ایک کالج کے سامنے ایک امرود لگانے والا لڑکا کھڑا ہوتا تھا، کالج کے سامنے ایک امرود لگانے والا لڑکا کھڑا تھا، کچھ عرصہ امرود لگاتے لگاتے وہاں کی ایک لڑکی کو لے کے بھاگ گیا۔ یہ آپ کے اکاڑے کا واقعہ سنا رہا ہوں۔ افسوس سے کہتا ہے کہ جب ہم اپنی اس نرسری کی حفاظت نہیں کرتے، جب ہم نے اپنے بچوں کی نگرانی نہیں کرتے تو تب ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ما نقض قوم العہد، اللہ سے وعدہ کیا ہوا توڑ دیا،
الا سلط اللہ علیہم عدوہم، اللہ پکڑ کے کس طرح کرتا ہے، عذاب کس طرح بھیجتا ہے، الا سلط اللہ علیہم عدوہم، اللہ ان پہ اپنے اس کے دشمنوں کو بھیج دیتا ہے۔ دیکھیے امریکہ اپنے ملک میں بیٹھا ہوا پاکستان پہ حکومت کر رہا ہے کہ نہیں؟ انڈیا اپنے ملک میں بیٹھا ہوا پاکستان پہ حکومت کر رہا ہے کہ نہیں؟ عزیزان گرامی، الا سلط اللہ علیہم عدوہم، اللہ ان کے دشمنوں کو حاوی کر دے گا۔ وَلَا حَكَمُوا بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهِ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الْفَقْرَ، جب فیصلے ایسے ہوں عزیزان گرامی، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، سبھی نے یہ اس آوازے پہ لبیک کہتے ہوئے اپنی جانوں کو نشاور کیا۔ ایک بات تھی کہ ملک بنائیں گے اور اس کے اندر نفاذ اللہ کا اور کتاب اللہ رسول اللہ کا نفاذ ہوگا۔ کیا ہو رہا ہے؟ شریعت نے کہا تھا کہ جب چور چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو، کیا ملک پاکستان میں ہو رہا ہے؟ شریعت نے کہا تھا کہ جب زانی زنا کرے تو اس کو رجم کر دو، اگر وہ شادی شدہ ہے، اگر وہ کموارہ ہے تو اس کو 100 کوڑے لگا کے ملک بدر کر دو۔ کیا ہو رہا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، لا الہ الا اللہ کے کیا تقاضے پورے ہو رہے ہیں؟ نہیں ہو رہے۔ جب اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو پسے پچھ ڈالیں گے، الا فشا فیہم الفقر، پھر کشکول لے کے کبھی IMF کے بعد، کبھی چائنا کے بعد، کبھی سعودیہ کے بعد، کبھی ترکی کے بعد، کبھی کہاں کہیں کہاں۔ عزیزان گرامی، جب ہم نے اپنے اللہ سے کیا ہوا وعدہ بھولے اور اس کے بعد عزیزان گرامی جب فیصلے کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق نہ ہوئے تو اس وقت اللہ رب العزت نے ہمارے اندر فقیری عام کر دی۔ دیکھ لیجئے فقیری عام ہے، ہر طرف فقر ہی فقر، حتیٰ کہ بادشاہ سمیت، وزیر اعظم اور صدر سمیت کشکول لیے پھرتے ہیں کہ ہم اپنی عوام کی خدمت کر لیں۔ اور عزیزان گرامی قدر، تیسرا کام اللہ کے محبوب مسند بزار کے اندر یہ روایت موجود ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا ظہر الزنا فی قریۃ فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ۔ اذا ظہر الزنا فی قریۃ، اور دوسری روایت ہے اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس قوم کے اندر فحاشی عام ہو جائے، عریانی عام ہو جائے، اور جب بے پردگی عام ہو جائے، زناکاری عام ہو جائے، سود عام ہو جائے، فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ، تو اس قریہ نے، اس بستی نے، ان لوگوں نے اللہ کے عذاب کو اپنے لیے حلال کر دیا ہے۔ سوچ لیجئے، کیا سود ہمارے پاکستان میں کھایا نہیں جاتا؟ اگر مکان بنانا ہے تو سود پہ پیسے لے لو، گاڑی لینی ہے تو سود پہ پیسے لے لو، فصل لگانی ہے تو سود پہ پیسے لے لو، کاروبار چلانا ہے تو سود پہ پیسے لے لو، مکان بنانا ہے تو سود پہ پیسے لے لو۔ کہاں پہ انسان سود سے بچتا ہے؟ کمیٹی کے نام پہ۔ عزیزان گرامی، آج تو ہر روز نئے سے نیا فتنہ سود کا کھڑا ہو رہا ہے، اور ہم لوگ دھڑلے کے ساتھ بے فکر ہو کر کے ہم اس کام کے اندر، اس عذاب کے اندر دھکیلے چلے جا رہے ہیں۔ اذا ظہر الزنا، کیا ہماری بستی کے اندر، کیا ملک پاکستان کے اندر زناکاری نہیں ہو رہی؟ افسوس سے کہوں گا، پہلے کچھ محلے مخصوص ہوا کرتے تھے جہاں پہ یہ غلط کاری ہوا کرتی تھی، اب تو گھر گھر میں زناکاری ہو رہی ہے، اب تو ہماری نوجوان بچیاں محفوظ نہیں رہ گئی۔ عزیزان گرامی، یہ موبائل جیسا عذاب ہمارے نوجوان نسل کو لے ڈوبا ہے۔ افسوس سے کہتا ہوں، اس وقت پنجاب کی اور پنجاب بورڈ کا جب امتحان ہوا، میٹرک کا رزلٹ آیا، اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ 50,600 سپلیوں والے بچے فیل ہوئے۔ پورے پاکستان پنجاب کے اندر 50,600 بچے میٹرک کے اندر فیل ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ صرف موبائل ہے۔ اس موبائل نے، ٹک ٹاک نے، یہ سنیپ چیٹ نے، اور دیگر جتنے بھی سوشل میڈیاز ہیں، واٹس ایپ ہے، ٹویٹر ہے، اور اس کو فیس بک لے لیجئے، کوئی بھی ہو،
جتنے بھی سوشل میڈیاز ہیں اس نے ہماری نوجوان نسل برباد کر کے رکھ دی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، عزیزان گرامی قدر، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہے۔ محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس قوم کی حالات کو نہیں بدلتا۔ مسلم شریف کے الفاظ ہیں نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا فإن ریحہا لتوجد من مسیرۃ کذا وکذا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نساء کاسیات، ایک وقت آئے گا امت محمدیہ میں ایسی خواتین ہوں گی نساء کاسیات، جو لباس تو پہنے ہوئے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی، لباس پہنے ہوئے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی، ان کا انگ انگ نظر آ رہا ہوگا، جسم کے اعضاء نظر آ رہے ہوں گے، کاسیات عاریات، یا پھر لباس بالکل ہی نہیں پہنا ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، دبئی میں جانے والے بھائیوں کو معلوم ہوگا کہ دبئی کے حالات کیسے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، افسوس سے کہتا ہوں کہ وہاں پہ مساج کرنے کے لیے خواتین ہیں، مرد نہیں خواتین، اور خواتین بھی برہنہ حالت میں، بالکل برہنہ، عاریات، لباس پہنا ہی نہیں، مائلات ممیلات، اس انداز سے مردوں سے گفتگو کرتی ہوں گی کہ ان کے ساتھ مائل ہونے والی ہوں گی، کبھی ان کو اپنی طرف مائل کریں گی یا مرد اس کے طرف مائل ہو جائیں۔ رؤوسہن کاسنمۃ البخت، وہ اپنے بالوں کی مینڈیاں اس انداز سے کریں گی جس طرح کہ اونٹ کی کوہان ہوتی ہے۔ ذرا دیکھ لیجئے کہیں ہماری بیٹی ایسا کام تو نہیں کرتی، ہماری بہو ایسا کام تو نہیں کرتی، ہماری بیوی ایسا کام تو نہیں کرتی۔ ہمارے جتنے بھی فنکشن ہیں، شادی کا ہو، کوئی بھی ہمارا فنکشن ہو، اس کے اوپر دیکھ لیجئے اپنی خواتین کو تیار ہوتے کو، بالوں کی مینڈیاں اس انداز سے کرتی ہیں جس طرح کی اونٹ کی کوہان ہے۔ رؤوسہن کاسنمۃ البخت۔ محبوب فرماتے ہیں اگلا مسئلہ بڑا سخت ہے، کون کون سے؟ لباس پہن کے ننگی، بالکل لباس پہنا ہی نہیں، مائلات ممیلات، یا مردوں کی طرف مائل ہونے والی یا ان کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوتی ہیں، کاسنمۃ البخت، وہ اپنے بالوں کی مینڈیاں اس انداز سے کرتی ہیں جس طرح کی اونٹوں کی کوہان ہوتی ہے۔ لا يدخلن الجنہ، محبوب فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وہ محبوب جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ عورت جنت میں نہیں داخل ہوگی، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، جنت میں داخلہ تو دور کی بات، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ پھر موقع ملا تو پھر آپ کے ساتھ اس باتیں کو گزار کروں گا۔ ہمارے عزیز معظم مہمان فضیلت شیخ قاری بنیامین عابد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ مسجد میں تشریف لے آئے ہیں، میں ان کے درمیان اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل ہونا نہیں چاہتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو سنا ہے جو سنایا ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔